آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو عورتوں کے منہ بن جاتے ہیں، عورتیں پریشان ہو جاتی، مہمان آئے تو آج ہماری عورتوں کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ہماری عورتیں لڑنے میں سب سے آگے ہیں، لڑائی میں گھر گھر میں لڑائی۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوپر آ جائے، جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوپر ہو، کیا مطلب؟ یعنی عورتیں چیخ چیخ کے بات کریں، اپنے شوہر کو بالکل نہ بولنے دے، خود ہی چیخ چیخ کے بات کرتی رہے ہمیشہ، اور اڑوسی پڑوسی والے اس کی آواز کو سنیں، تو فرمایا حضور نے اس گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے اور اس گھر سے رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ آج ہمارے گھر میں کیوں رحمت نہیں ہے؟ کیوں برکتیں نہیں ہیں آج ہمارے گھر میں؟ آدمی کماتا کماتا پریشان ہو جا رہا، صبح سے شام تک کما رہا، کیونکہ ہماری کمائی کا جو ایک حصہ ہے نا، ہماری کمائی کا، آدمیوں کی کمائی کا ایک موٹا حصہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ بھئی کھانا بنانے والی عورتیں ہیں، گھر میں سب کام کرنے والی عورتیں ہیں۔ اگر کھانا ہی نہ بنے گھر میں تو آدمی تو دن میں اگر 100 روپے کمائے تو مہینے میں بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیتا ہوں، لیکن پورا جو کمائی کہاں چلی جا رہی؟ کھانے میں چلی جا رہی۔ اور کھانے بنانے والی عورتیں ہیں، جب عورتیں ایسی رہیں گی گھر میں جن کی چیخوں پکار باہر تک آواز آ رہی ہے، چیخوں پکار کی، اور جن کی آوازوں کو پڑوسی سن رہے ہیں، گھر کے دروازے سے باہر جن کی عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس گھر میں کبھی رحمت اور برکتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے آج مرد بیچارہ صبح سے شام تک کما رہا، برکت نہیں ہو رہی۔ 20-20 ہزار روپے، 15 ہزار روپے، 25-30 ہزار روپے مہینے کو کما رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہو رہی۔ کائی کو بولے تو عورت ایسی ہے، ایک تو نماز نہیں پڑھ رہی عورتیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی، اور آج کل تو عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں پر نماز نہیں ہے۔ پوچھے کیوں؟ کہ بھئی مردوں کے لیے مسجد ہے نا، مردوں کے لیے مسجد ہے، مرد مسجد میں جا رہے ہیں، عورتوں کو مسجد نہیں ہے نا، عورتوں کو نماز بھی نہیں ہے۔ عورتوں کو اگر نماز ہوتی، خواتین یہ بول رہی ہیں ان کو نماز ہوتی، ان کے لیے بھی مسجد ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتی تھی۔ حضور کے زمانے میں جس طرح ہم مرد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، عورتیں بھی ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی تھی حضور کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمانہ آیا تو فتنوں کا دور شروع ہو گیا، فتین لوگ پیدا ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ منع کر دیا کہ اب اپنے گھروں میں عورتیں نماز پڑھیں، عورتیں مسجد میں نہیں، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اور دوسری بات، جمعے کے دن بھی عورتیں 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں۔ عورتوں کے لیے جمعہ تھوڑی ہے، جمعہ تو جماعت کے ساتھ ہے، مسجد میں ہے، عورتوں کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جمعہ رہن دو، ہفتہ رہن دو، کچھ بھی رہن دو، عید رہن دو، بقرعید رہن دو، عورت روزانہ ظہر میں 4 رکعت ہی پڑھے گی۔ آج کل عورتیں بھی 2 رکعت نمازیں پڑھ رہی ہیں جمعے کی۔ عورتوں کے لیے اپنے گھر میں بتائیں باتوں کو جا کر کہ عورتوں کے لیے جمعے کے دن بھی 4 رکعت ہیں، ہفتے کے دن بھی 4 رکعت ہیں، عید کے دن بھی 4 رکعت ہیں، بقرعید کے دن بھی 4 رکعت ہیں، روزانہ 4 رکعت ہیں۔ جو عورتوں کے لیے جمعے کے دن کوئی جمعہ نہیں ہے، جمعے کے دن جمعہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، جب کبھی جمعے کی فضیلت میں بات کروں گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، لیکن عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں بھی نماز پڑھیں۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ عورتیں، ہمارے بے پردہ عورتیں اور بے نمازی عورتیں جب گھر میں کھانا بناتی ہیں تو 10 آدمی کا کھانا بناتی ہیں، وہ 2 آدمی میں ختم ہو جاتا۔ ورنہ جو عورت نماز پڑھے گی، جو عورت نماز پڑھے گی، پردے سے رہے گی، وہ عورت جب 2 آدمی کا کھانا بنائے گی تو 6 آدمی کھا سکتے اس کھانے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جس گھر میں عورتوں کی آواز ہے مردوں کی آواز سے اوپر ہو جائے، آج ہر گھر کا یہی حال ہے۔ آج ہماری عورتیں دروازوں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں دروازوں پر بیٹھتے ہیں لوگ، جس گھر میں عورتوں مردوں دروازوں پر بیٹھنے سے گھر میں فقر و فاقہ آتا ہے، غریبی آتی ہے۔ دروازوں سے ہٹ کے بیٹھیں، دروازوں پر بیٹھے، دروازوں پر نہ بیٹھیں، گیٹ پر نہ بیٹھیں، گیٹ سے الگ ہٹ کر بیٹھیں۔ اور عورتوں کو تو باہر بیٹھنا ہی نہیں ہے، عورتوں کو تو باہر بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین کو تو سب جانتے نا، کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے والدہ کون؟ آپ کے والدہ حضرت فاطمہ، کوئی دوسرے نہیں، پڑوسی نہیں۔ آج کل تو ہمیں پڑوسی کے بارے میں معلوم رہتا ہے، یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے والدہ کے بال کتنے لمبے تھے؟ والدہ کے بال کتنے لمبے تھے؟ تو خدا کی قسم حضرت امام حسن نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم میرے والدہ کے بال کتنے لمبے تھے۔ آج ہمیں پڑوسی کے بارے میں معلوم ہے کہ پڑوسی عورت کے کتنے لمبے بال ہیں، یعنی ایک بچے کو یہ نہیں پتا کہ میری والدہ کے بال کتنے لمبے ہیں۔ اب آپ یہ سوچو کہ وہ کتنے پردے سے رہتی ہوں گی، آپ خود سوچ سکتے ہو؟ امام حسن جھوٹ بول سکتے کیا؟ جو آدمی یہ سوچے گا، اس کی سوچ یہ ہے کہ امام حسن نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہوگا، وہ آدمی کافر ہے، ایمان سے خارج ہو۔ تو ان باتوں کو سوچے۔ آج ہمارے گھروں میں جو ہے بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری عورتیں پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری عورتیں بالکل نماز نہیں پڑھ رہی ہیں،
بالکل نماز، کل قیامت کے دن ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سامنے ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری ماں اور ہماری بیٹے کو کھینچ کے لے کے جہنم میں لے کے جائیں گے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو فرشتے ہیں جو جہنم میں لے کے جاتے کھینچ کے، وہ جو فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے رشوت نہیں لیتے، ان کو رشوت نہیں دے سکتے آپ۔ دنیا میں تو پولیس والوں کو 100-200 روپے دے کے کیسا بھی دبا سکتے ہیں، وہ پولیس والے نہیں ہیں، ان کو ترس آئے گا، فرشتوں کو ترس آئے گا، کیونکہ ان کو لے کے جا رہے ہیں جہنم میں، ترس آئے گا، لیکن وہ ترس کھائیں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کو جہنم میں لے کر جاؤ، تو وہ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو ہمارے گھروں میں برکت، آج ہم لوگ پریشان ہیں، بول صاحب اتنا کما رہا ہوں، میں اتنا کما رہا ہوں، صبح سے شام تک یہ وہ سب کما رہا ہوں، لیکن برکت نہیں ہے گھر میں۔ تنخواہ ملنے سے پہلے ہی، پیسے آنے سے پہلے ہی اس کے حساب لگ جا رہا، بچ رہے 500 روپے، مہینے کو کمائے 20,000، لیکن جیب میں 500 روپے بچ رہے، 19,500 پورے چلے جا رہے ویسے ہی۔ کیوں بولے تو ہمارے گھروں میں یہ توجہ کریں، ہمارے گھروں میں ہر عورت نماز پڑھے، ہر عورت نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز، جس طرح مردوں کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ آپ نے بات گھروں میں بتائیں جا کر، ورنہ ہماری پکڑ ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت 4 آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ ایک عورت کتنے؟ 4 آدمی ایسے جو جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، اور جن کو دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ عمل آ چکے ہیں، اور ان پر جنت کی مہر لگ گئی ہے، تم جنتی ہو جاؤ۔ جب یہ جنت کے دروازے پر جائیں گے تو فرشتے پیچھے سے آئیں گے، کولر پکڑ کے لے کے جہنم میں لے کے جائیں گے، انہیں پریشان ہو جائے گا، میں جہنم میں کیوں؟ میرے بارے میں تو اللہ نے حکم فرما دیا کہ میں جنتی ہوں، میں جہنم میں کیوں؟ تو جب اس کو بتایا جائے گا کہ تیری بہن، تیری بیٹی، تیری ماں، تیری بیوی نماز نہیں پڑھے، تو بتایا نہیں کہ بھی ان کو قرآن نہیں پڑھے، تو بتایا نہیں کہ بھی بے پردہ پھرتی تھی باہر۔ آج ہمارے بازاروں میں دیکھو جتنے مرد نہیں ہیں جتنی عورتیں ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت مرد سے اجازت لیے بنا، مرد سے اجازت نہیں لی، مرد سے اجازت لیے بنا بازاروں میں جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی جب تک وہ گھر میں نہ آئے، جب تک وہ گھر میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے، اگر مرد کے اجازت کے بنا چلی گئی۔ ایک صحابی کسی جنگ میں گئے اور بیوی کو یہ بول کے چلے گئے کہ آپ کو جب تک میں نہ آؤں، آپ کو، ان کے گھر جو تھا 2 منزل گھر تھا، اوپر کی منزل نیچے کی منزل، ان کے والد صاحب نیچے کی منزل میں رہتے تھے، بیوی اوپر کی منزل میں ہے، تو وہ اپنی بیوی کو یہ بول کر چلے گئے کہ جب تک میری اجازت نہیں ملتی میں واپس نہ ہوں، میری اجازت کے بنا آپ اپنے نیچے نہیں جانا گھر میں، آپ نیچے گھر میں نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چلے گئے، نیچے والے صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، نیچے سے آواز دے رہے ہیں بھائی آؤ، ان کا کہ نہیں میرے شوہر منع کر دیے، مجھے نیچے نہیں جانا۔ والد صاحب کی طبیعت خراب ہوتے ہوتے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، نہیں آئے نیچے، والد صاحب کو دفنا دیے، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد شوہر آئے، شوہر نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا والد صاحب کا، آپ نیچے کیوں نہیں گئے؟ کہ آپ نے منع کیا تھا نا، آپ نے منع کیا تھا، تو جو ان کے منع کیا وہ نیچے نہیں آئی، اس کے عوض میں ان کو کیا ملا؟ رات کو خواب میں زیارت ہوئی ان کے والد صاحب کی، ان کے والد صاحب کی زیارت ہوئی خواب میں، اور خواب میں والد صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی نے جو اتنی فرما برداری کی ہے نا، اسی فرما برداری کے عوض مجھے جنت میں داخل کر دیا، ورنہ میرے ایسے اعمال نہیں تھے۔ صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے دیکھو آج ہمارے گھروں میں کیا حال ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی، اسی لیے تو کسی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود بھی نماز نہیں پڑھ رہے، ہماری عورتیں بھی نماز نہیں پڑھ رہی۔ جس طرح مرد کے لیے نماز پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا، دیکھو 1400 سال پہلے حضور فرما دیے، حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہیں منافق کون ہے؟ اگر تمہیں منافق کی پہچان نہیں ہو رہی نا تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے سینوں میں دل ہے تو اس بات کو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں منافق کی پہچان، اگر تمہیں منافق کی پہچان نہیں ہو رہی نا میں تمہیں بتاتا ہوں منافق کون ہے، منافق کی پہچان۔ حضور نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ آدمی منافق ہے۔ منافق کے لیے جنت ہے؟ اب خود سوچیں، منافق کے لیے جنت ہے؟ نہیں، منافق کے لیے جنت نہیں ہے۔ اب خود سوچیں، حضور نے فرمایا کہ یہ منافق کی پہلی پہچان ہے کہ وہ عشاء میں اور فجر میں، اب ہم دعویٰ کرتے رہیں میں مسلمان ہوں، میں بھی یہ ہوں، وہ بھی ہوں، دعویٰ کرتے رہیں، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے دعوے کرنے والے بہت تھے، ایسے دعوے کرنے والے بہت تھے۔ ابو جہل بھی کعبے کا طواف کرتا تھا، جنت میں گیا۔ ابو لہب بھی کعبے کی طواف کرتا تھا، جنت میں گیا۔ تو کعبے کا طواف کرنا دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں کرنا پڑے گا، کریں گے تو ملے گا۔ تو ہمارے گھروں کی برکت اسی لیے ختم ہو گئی کیونکہ ہمارے گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اور عورتیں جمعے کے دن بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں۔ عورتوں کو جمعے کے دن 4 رکعت نماز ہیں، آپ یہ بتائیں جا کر
آپ اپنے گھروں میں یہ بتائیں. تو عورتیں جو ہیں